الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور رسول اور آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نیکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اپنے عادت کے مطابق پھر آپ حضرات سے دعا جو کروں کہ رسول آل رسول و اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نیکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ابتدائی تقریر میں نے آپ حضرات کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ اللہ کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، کل آپ حضرات کو جس مقام پہ میں نے چھوڑا وہ مقام سرب و رضا کا مقام، وہ مقام جس میں کائنات ساکت ہو گئی تھی، وہ مقام دریائے فرات نے اپنی لہروں کو چلانا بھلا دیا، وہ مقام کسی چرند کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ جو اس سمت چلے جاتے، وہ مقام کہ کسی پرند کی اتنی مجال نہیں تھی کہ جو آسمانوں میں اڑ لیتے، کسی درخت کی اس وقت اتنی جرأت نہیں تھی کہ جو اپنے پتوں کو جنبش دے لیتی۔ عزیزان گرامی، کل میں نے جس مقام پہ آپ کو چھوڑا وہ شہادت امام علی مقام علیہ السلام کا مقام تھا۔ الحمدللہ پچھلے پہلی محرم الحرم سے آپ ہم یہاں جو ہے اس خانقاہ صوفیہ ابو العالیہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور مجھ ناچیز کو کہنے کی سعادت اور آپ قسمت والوں کو جو ہے سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ عزیزان گرامی، اللہ سے رسول کا احسان ہوا کہ پروردگار عالم نے ہمارے قلوب کو عشق حسین سے منور فرمایا، ہم کو ان میں شامل فرمایا جو غلامان حسین کی صف ہے۔ عزیزان گرامی، چنانچہ جو ہے واقعہ کربلا جس وقت ہوئی سن 61 ہجری 10 محرم الحرم، یہ وہ سال تھا جس کے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سن 61 ہجری اور نوجوانوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ چاہو۔ عزیزان گرامی، بدقسمتوں کا سال تھا، وہ بدقسمتیوں کا سال تھا۔ بدقسمت لوگ تھے اس سال میں جنہوں نے جو ہے واقعہ کربلا کو سر انجام دیا۔
کسی کو جو ہے منصب کی خواہش تھی، کسی کو مال و متاع کی خواہش تھی، کسی کو گورنری کی خواہش تھی، کسی کو جو ہے سرخ اونٹوں کی خواہش تھی، کسی کو زمین و جائیداد کی خواہش تھی، یہاں تک کہ کسی کو جو ہے ڈر اور خوف تھا۔ اس کے چلتے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ امام علی مقام علیہ السلام کو مدینہ المنورہ سے ہجرت کر کر مکہ المکرمہ تشریف لانا پڑا اپنے اہل بیت کے ساتھ۔ پھر وہاں سے کوفیوں کے مسلسل خطوط در خطوط، اس کے بعد جو ہے امام علی مقام مکہ المکرمہ سے ہجرت، مکہ المکرمہ سے جو ہے آپ کوفہ کی جانب کوچ کیا۔ کوفیوں کے مسلسل بلاوے کے بعد ایک ساتھ کوفیوں نے جو ہے آپ کو جو ہے خطوط در خطوط بھیجے، یہاں تک کہ جو ہے قاصدوں کو جو ہے روانہ فرمایا۔ گروہ در گروہ لوگ آنے لگے۔ امام علیہ مقام علیہ السلام نے اپنے برادر محترم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے کوفہ روانہ کیا۔ احوال شریفہ آپ نے معلوم کی، احوال شریفہ آپ نے معلوم فرمائی، اور آپ نے خط لکھ دیا کہ جو ہے حال بہت بہتر ہے، لوگ آپ کے گرویدہ ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو پھر جو ہے بیعت کی جائے۔ چنانچہ عزیزان گرامی مسلسل خطوط کے آنے کے بعد اس پہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے آنے کے بعد امام علی مقام علیہ السلام اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لیے، جن میں جو ہے بیمار بھی ہے، بچے بھی ہے، خواتین بھی ہے، سب کو لیے جو ہے اس میدان کارزار کی طرف تشریف لے آئے۔ جس میدان کو دیکھنے کے بعد امام نے جو ہے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ کون سا مقام ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یہ کربلا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ کربلا نہیں بلکہ کربون اور بلان والا مقام، یہ کربون اور بلان والا مقام ہے، یہ مصیبتوں، پریشانیوں اور ہولات کی والا مقام ہے۔ اس کی فضائے مقدر مجھے بتا رہی ہے، اس کی مقبول فضا مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہی مقام ہے جو ہماری جائے شہادت ہے۔ یہیں پہ پڑاؤ کر لیا جائے کہ ہمیں یہیں پہ شہادت پانی ہے۔ عزیزان گرامی امام علی مقام علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، دشمنوں سے جو ہے مسلسل جو ہے گفتگو کی، لیکن گفتگو ناکاساز ثابت ہوئی۔ دشمن یہ طے کر چکے تھے کہ ابن رسول اللہ سے یا تو یزید کی بیعت لیں گے یا پھر جو ہے شہادت حسین عمل میں لائی جائے گا، یعنی کہ قتل حسین کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی میں نے پہلی تاریخ سے لے کر کل کی شب تک 8 محرم الحرم تک واقعہ در واقعہ مکمل ایک ایک کلام، ایک ایک گفتگو، ہر چیز کا جو ہے باریکی سے احاطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے خود اس بات کا احساس ہے کہ روئے زمین پہ شاید ہی کوئی ہو کہ اس احوال شریفہ کو کوئی لکھ سکا ہو یا کوئی مقرر ہو جو مکمل طور پر بیان کر سکا ہو، کیونکہ کسی کی زبان میں جو ہے اتنی طاقت نہیں ہے، نہ ہماری زبانوں میں جو ہے اتنی ہماری زبانوں کے جسارت ہے کہ جو ہے ہم جو ہے کلام کر سکے اس واقعہ کربلا کے اوپر۔ عزیزان گرامی واقعہ در واقعہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کل کی شب ہم نے کافی آہذاری کی، ہماری آنکھوں سے اشک بجنے نکلے، مجمع کے اندر برداشت نہ تھی کہ واقعہ کربلا کو سماعت کرنے کے بعد اپنی ذہن کو جو ہے ایک جگہ جمع کر پاتے۔ ہر کسی کا ذہن، ہر کسی کی سوچ اس وقت جواب دے رہی تھی۔ کل جو حضرات اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے، ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ واقعہ کربلا میں جو تکلیفیں خاندان رسالت کو دی گئی، 7 محرم الحرم سے جو پانی بند کر دیا گیا، حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت
علی اکبر کی شہادت، حضرت عبداللہ بن حسن کی شہادت، حضرت قاسم بن حسن کی شہادت، حضرت حبیب بن مظہر کی شہادت، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کی شہادت، حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. ان تمام شہادتوں کو جو ہے میں نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے ایک کے بعد دیگر جو ہے رکھنے کی سعادت حاصل کی. یہاں تک کہ جو ہے میں کل آپ کو صرف ایک شخصیت کے بارے میں، صرف ایک ذات گرامی جو ہے اس واقعہ کربلا میں جو شہادت پائی ہے، اس ایک ذات گرامی یعنی کہ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کو جو ہے بیان نہیں کیا. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ جو ہے واقعہ کربلا کے بعد جو احوال شریفہ ہوئی، جو حالات ہوئے، ان کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی آپ حضرات کے جو ہے آپ حضرات کے پیش نظر کروں انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، اب شام غریبہ آئی، شام غریبہ آئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بتیوں کو جو ہے کچھ کم کر دیا جائے، روشنی کم کر دیں. شام غریبہ بیان کرنا ہے تو کونے کا پھول پاؤ. تمام مرد و خواتین سے کامل توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی، 10 محرم الحرم امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت. وقت نماز عصر امام علی مقام علیہ السلام نے سجدے میں جو ہے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا. شمر کہو یا سنہان کہو، اس کم وقت نے جو ہے خنجر ناپکار آپ کے حلق مقدس کے اوپر چلا دیا. اب جب سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا، عزیزان گرامی، سر مقدس کو تن سے جدا کیا گیا، یہاں تک کہ جس وقت سر مقدس تن سے جدا کر دیا گیا تو جسم مقدس کو زمین کے اوپر ڈال کر گھوڑوں سے جو ہے روندا گیا. نوازے رسول کے جسم مقدس کو گھوڑوں کی ٹانگوں کے ذریعے سے روندا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک شور برپا ہو جاتا ہے. لوگوں کے اندر ایک چیخ پکار مچ جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کے سر مقدس کو نیزے کے اوپر جو ہے چڑھا کر اس نیزے کو دشمنوں نے جو ہے اپنی صفوں میں لے جا کر اس طریقے سے بلند کیا، اور لوگوں نے نعرہ بلند کیا کہ دیکھو ہم نے ایک جھوٹے کے سر کو جو ہے قلم کر دیا، لیکن قسم خدا قدوس کی حسین نے اپنا سر کا نذرانہ بھی دیا، لیکن دشمنوں کے درمیان میں اپنے سر کو بلندی پہ جو ہے پہنچا دیا. دشمنوں کے درمیان میں اپنے سر کو بلندی کے اوپر پہنچا دیا. نیزے پہ لیا دشمن، سر حسین کو دیکھ رہا تھا. خیموں میں بیبیاں ہے، خیموں کے اندر بیبیاں ہے، پیاسی سکینہ تڑپ رہی تھی بابا جان سے عرض کرتے ہوئے کہ بابا جان پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے. حضرت عباس علمدار پیاس کی کیفیت جب سنتے ہیں تو اپنے گھوڑے پہ اپنے سوار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اپنے کھانے کے اوپر جو ہے ایک مشکیزہ جو لے لیتے ہیں، دوڑے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، دشمنوں کے سفر کو چیرتے ہوئے دریا فرات کے اندر گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں، اور جو مشکیزہ بھرتے ہیں، چاہا کہ جو ہے ایک چلو پانی لے کر پی لو. یہ چاہا کہ ایک چلے میں پانی لوں اور پی لوں.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس چلو میں پانی لیا، پینا چاہا، لیکن وہاں حضرت علی اصغر کا چہرہ نظر آنے لگا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ پیاسے اصغر نے پانی نہ پیا تو عباس کیسے پانی پی لے گا؟ پھر چاہا کہ کچھ پانی سے سیراب ہو جاؤ تو دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، چاہا کہ وہ ایک چلو میں پانی لے لو، تھوڑا سا پانی لے لیا، پانی پینا چاہا، وہاں سے آواز آئی چچا جان پیاسی سکینہ تڑپ رہی ہے، سکینہ کی پیاس آپ کو جو ہے اس وقت جو ہے اپنے چلو کا پانی دریائے فرات میں چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ دریائے فرات میں پانی کو چھوڑ دیا، چلو بھر پانی نہ لیا، پانی کو جو ہے فرات میں ملا دیا، اور آپ جو ہے مشری سے کو ہاتھ میں لیے تھوڑا دوڑاتے ہوئے جو ہے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ دشمن جو چاروں سمت سے گھیر چکا تھا، دشمن چاروں سمت سے وہ گھیر چکا تھا، آپ کو اوپر حملہ ہو رہا تھا، حملہ ایسا کہ جو سیدھا آپ کے ایک بازو کو شہید کر دیا گیا، آپ نے جو دوسرے بازو کے اوپر مشکل کو لے لیا، جب دوسرے بازو کو لے کے آگے بڑھتے ہیں دشمن پھر حملہ کرتا ہے، دوسرے بازو کو شہید کر دیتا ہے، دونوں ہاتھ کے عباس اس مشکل کو یہی سامنے ہے کہ جو سکینہ پیاسی ہے، سکینہ کی پیاس بجھا دو، سکینہ کی پیاس بجھا دو، پیاس کی طرف سکینہ کی جو ہے حضرت عباس کو طرف آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی آپ پیاس کو جو ہے حضرت سکینہ کی پیاس بجھانے کی آپ کو جو ہے چاہت تھی، آپ نے جو ہے اس مشکل کو اپنے منہ میں لے لیا، اپنے منہ میں لے کر پھر گھوڑا چڑھاتے ہوئے دشمن یہ دیکھتا ہے کہ کہیں یہ خطرہ ہے آب اگر اس سمت نہ چلے جائے تو حسین بھی باقی ہے، عباس بھی باقی ہے، یہ دو ہی کافی ہے، دشمنوں کو فنا کے کھاٹ اتار دیں گے۔ لیکن جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ گھوڑے کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس جو ہے اس مسکینے کو لے کر پانی میں اتر جاتے ہیں، دشمن فوری تیروں کی بوچھار کر دیتا ہے، اس مسکینے کو پھاڑ دیتا ہے، ایک ایک قطرہ پانی اس مسکینے سے جو ہے سب اس دریائے فرات کے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دریائے فرات میں مشکیزے کا پانی مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت عباس کی زبان سے آواز نکلتی ہے کہ ہائے سکینہ پیاس نہ بجھا پایا تیرا یہ چاچا، تیرا یہ چاچا تیری پیاس نہ بجھا پایا۔ حضرت سکینہ کو حضرت عباس پکارتے خیمے سے آواز آتی ہے کہ چچا عباس تھوڑا سا پانی پلا دو، یہ پیاسی سکینہ حضرت عباس کو آوازیں دینے لگی۔ نصرت اللہ گرامی تڑپ کھڑی، دشمنوں نے نیزوں سے مارا، دشمنوں نے تلواروں سے وار کیا، جب جو ہے دریائے فرات سے باہر نکل کر بھائی حسین کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی جان وعدہ تو کیا تھا عباس لیکن وعدہ وفا نہ کر سکا، وعدہ وفا نہ کر سکا، پیالی پانی کی پیاس نہ بجھا سکا۔ سرکار امام علی مقام علیہ السلام دوڑتے ہیں حضرت عباس کو لے لیتے ہیں۔ یہ وہی عباس تھے جن کے متعلق شہادت حسین سے پہلے حضرت امام علی مقام فرماتے ہوئے کہ خدا اللہ اس وقت میری کیفیت سننے کے لیے، میرے احوال سننے کے لیے بھائی عباس کو موجود نہیں ہے، بھائی عباس کو موجود نہیں ہے، کس کس کو آوازیں دوں، کوئی آوازوں پہ لبیک کہنے والا نہ بچا۔ امام علی مقام علیہ السلام حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، شام غریبہ آئی، جس وقت نیزے پہ سر کو بلند کیا گیا دشمنوں نے نعرے بلند کیے، اب باری آئی تو اس سمت کی باری آئی، دشمنوں کی نگاہ میں اگر کوئی چیز کھٹکی تو وہ تھے خیمے، اہل بیت اطہار کی خواتین کے خیمے، جہاں نمی سکینہ ہو، حضرت زینب ہے، خاندان رسالت کے
چشم و چراغ حضرت سجاد حضرت امام زین العابدین ہے، حضرت زین العابدین ہے، یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا۔ ایک حضرت سکینہ ارشاد فرماتی ہے کہ بابا جان اپنے والد بزرگوار امام علی مقام علیہ السلام کو جو ہے یاد کرتے ہوئے حضرت سکینہ ارشاد فرماتی ہے کہ بابا جان وہ وقت بھی آ گیا کہ جو ایک ملعون جو ہے ہمارے خیمے میں داخل ہو گیا، اس کا سایہ دیکھتی ہوں تو خوف سے کانپ جاتی ہوں۔ بابا جان اب وہ ملعون میرے قریب آیا، میرے کانوں کی بالیوں کو کھینچتا ہے، یہاں تک کہ سکینہ فرماتی ہے کہ جس وقت اس نے میرے کانوں سے بالیوں کو نوچا تو ایک خون کا فوارہ تھا کہ میرے چہرے پہ ابھرا، یہاں تک کہ میرا خون، میرا کرتا جو ہے خون میرے رویے پہ پٹ ہو گیا، میرا کرتا خون کے اندر مل گیا۔ حضرت سکینہ فرماتی ہے کہ بابا جان میرا چہرہ دیکھو تو بنا پچھاڑ پاؤ گے۔ اس شخص کو دیکھ کر خوف کے بارے میں بھائی حضرت سجاد کے پیچھے چھوٹ جاتی ہوں۔ بابا جان میرا چہرہ دیکھو تو نہ پہچان پاؤ کہ اس نے مجھے اتنے تماچے مارے کہ اس کی انگوٹی کی مار سے میرا چہرہ نیلا ہو گیا۔ انگوٹی کی مار سے میرا چہرہ نیلا ہو گیا۔ حضرت گرامی حضرت سکینہ فرماتی ہے کہ مدد کے لیے اب کس کو پکاروں کہ چچا عباس بھی تو نہیں ہے، چچا جان شمر مجھے مارتا ہے، شمر مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے، میری مدد کے لیے آؤ۔ لیکن عباس کے لاشے سے کوئی آواز نہ آئی۔ حضرت عباس کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا گیا، لاشے سے کوئی آواز نہ آئی۔ حضرت سکینہ یہاں سے وہاں دوڑتی ہے، وہاں سے یہاں دوڑتی ہے، یہاں تک کہ روایت میں یہ بات آئی کہ لاش مقدس کے اوپر جو ایک خون کو تہوایا گیا۔ خاندان رسالت کے شخصیتوں کو معاذ اللہ کے کم بخت پیروں تلے روندنے لگے۔ انہوں نے اس سارے مقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب حضرت سکینہ بیان کرتے ہیں کہ سب کے ہاتھوں کو مار دیا گیا۔ سوچو عزیزان ملت، اس منظر کو سوچو، خیمے کو جلا دیا گیا، پاک پاس خاتونوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا گیا، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جن شخصیتوں کو ہوا نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا، ان پردادار خواتین کو شاید سورج نے نہ کبھی دیکھا ہوگا، ان کا پردہ رہتی دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے نمونہ ہے، لیکن ایسے خواتین کے سروں سے دوپٹہ کو کھینچ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک اب تمام لوگوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ حضرت سکینہ بیان کرتی ہے سب کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، لیکن میرے گلے کے اندر جو ہے ناٹ ڈالی گئی، میرے گلے میں پھندا بنا دیا گیا۔ سب چلتے، میں بھی چلتی، لیکن دشمن جب گھوڑا ذرا تیز کرتا تو بابا کو یاد کرتے ہوئے فرماتی کہ بابا جان جس وقت گھوڑے کو داڑا گیا تو سکینہ کے گلے میں پھندا ایسا کھینچا گیا کہ وقت
ہر لمحہ میرے گلے میں درد ہوتا، یہاں تک کہ میری آواز بیٹھ جاتی، میں آپ کو آواز بھی نہ دے پاتی کہ میرے گلے میں پھندے کو کھینچ دیا جاتا۔ بے یار مددگار خاندان رسالت کی شخصیتیں 1300 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ کوفہ سے سفر شروع ہوا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لوگوں کو ایک کے بعد دیگر پتہ چلنے لگا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بشارت میں دیکھا۔ بشارت میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک میدان میں ہے اور ایک شیشی میں تمام خون جمع کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ خاندان رسالت کا خون ہے بی بی، اس کو جمع کر رہا ہوں۔ خاندان رسالت کا خون ہے جس کو دشمنوں نے بہا دیا ہے، دشمنوں نے اس کو خراب کر دیا ہے، اس خون کو جمع کر رہا ہوں۔ بزرگان گرامی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ سرکار حسین علیہ السلام کے شہادت پا چکے، امام علی مقام علیہ السلام شہادت پا چکے، میں یہ سمجھ گئی۔ یہاں تک کہ عزیزان گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 3 دن تک ہم پہ اندھیرا چھایا رہا، ہم پہ اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بات آئی کہ اس وقت کوئی شخص تیار ہونے کے لیے، سجنے کے لیے، اس وقت کے دور میں جو لوگ خوشبو کے طور پر اپنے چہروں پہ زعفران ملا کرتے تھے، خوبصورتی اپنی بڑھانے کے لیے زعفران ملا کرتے، تو فرمایا گیا کہ جب لوگ 3 دن تک جو شخص یا جو خاتون اپنے چہرے پہ زعفران ملتی تو خداوند قدوس کے حکم سے اس کا چہرہ جل کے خاک ہو جاتا۔ شہادت حسین کا سمتا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کوئی رائے گا نہیں گئی میرے بھائی، رہتی دنیا تک کے لیے شہادت حسین باقی ہے، اور یاد حسین کرنے والی قوم باقی ہے، اور آنکھ سے نکلنے والے آنسو اور وہ آنسو کو گرانے والے آنکھ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے ظلم و ستم کھائے گئے جس کی کوئی انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت المقدس میں میں تھا اس وقت جس وقت شہادت امام علی مقام علیہ السلام ہوئی، 3 دن تک راستے سے اگر کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہو جاتا۔ یہاں تک کہ وہ ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ 3 دن تک قسم خدا کی شہادت حسین کے بعد آسمان سے خون برستا رہا، آسمان سے خون برستا رہا شہادت حسین کے بعد۔ اور آج کا یزیدی کرتا ہے شہادت حسین کی کوئی اصل نہیں معلوم۔ یہ 10 محرم کا 10 محرم اب ایک نیا فتنہ چل رہا ہے میرے بھائی، یہ 2-4-5 سال سے نیا سال آ گیا ہے، نیو ایئر گریٹنگز مبارک، اسلامک نیا کیلنڈر آ گیا ہے، اس کی مبارکباد جی، نیا سال آ گیا ہے، اس کی مبارکباد۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ صرف اور صرف ماہ محرم الحرم کی اہمیت گھٹانا، شہادت حسین کی اہمیت گھٹانا مقصد ہے، کچھ اور نہیں ہے ان کا مقصد۔ صرف شہادت حسین علیہ السلام کو گھٹایا جائے، نیو ایئر گریٹنگ، یہ واٹس ایپ کے فتنے پر، یہ فیس بک کے فتنے پر مکمل طور پر نیو ایئر مبارک پھیلایا جا رہا ہے۔
عزیزان گرامی، قسم خدا کی، اللہ نے نیا سال دیا، بے شک دیا۔ اللہ نے تم کو دعاؤں کا حکم دیا، بے شک دیا، لیکن شہادت حسین علیہ السلام بھی دیا، اس کو بھی یاد رکھنا۔ شہادت حسین علیہ السلام بھی ہوئی ہے، جس کو لے کر میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنکھ مبارک سے جو ہمیشہ آنسو نکلا کرتے، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سے جو اپنے دیکھتے تو اکثر وہ اشکبار ہو جاتے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو میری امت ستائے گی، یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو میری امت ستائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ کہتے ہوئے میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر جو اشکبار ہو جاتے۔ قسم خدا کی، سوائے تکلیف دینے کے کچھ اور نہ کیا۔ اس امت نے نانا کے نوازوں کو تکلیف دی، اور یاد رکھو کسی بھی نبی کی کوئی حال پر یا کوئی اولاد پہ ایسا ظلم کبھی کسی امت نے نہ ڈھایا ہے جیسے کہ اس امت نے اپنے نبی کے نواسے پہ اور اس کے خاندان کے اوپر ظلم کیا، اور اس نبی کے نواسے کی خاندان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ایسا ظلم کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سوائے میرے آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پہ جو ظلم و ستم ہوئے، کسی اور نبی کی آن پہ اور اولاد پر نہیں ہوئے، کسی امت نے نہیں کیا جیسے اس امت نے کیا ہے۔ حفظان گرامی، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تھے، لیکن ان کے آگے مال و متاع تھا، ان کی خواہشیں تھی، لیکن یہاں تک کہ جو ہے حضرت سکینہ ارشاد فرماتی ہے کہ جس وقت ہمیں جو ہے شام لایا گیا تو شام کے بازاروں میں لوگ جب ہمیں دیکھنے لگے تو لوگوں کی زبانوں سے نکلتا کہ دیکھو یہ حسین کے یتیم ہے، یہ حسین کے یتیم ہے، یہ حسین کے یتیم ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سکینہ فرماتی ہے کہ لوگ قریب آ کے مجھ سے یہ کہتے کہ دعائیں کرو کہ اللہ تم جیسی یتیمی کسی اور کو نہ نصیب کرے۔ کیا یتیم ہونا اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا؟ ماں باپ کو لے لینا یہ اللہ کی مرضی تھی۔ حضرت حسین کو شہادت کے لیے منتخب کر لینا یہ خداوند اس کی مرضی تھی، لیکن شام کے بازاروں میں حضرت سکینہ کی طاقت تھی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو حسین کے یتامہ ہو، حسین کے یتیم ہو۔ تو اس وقت حضرت سکینہ کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی حضرت؟ اگر آج ہم یتیم ہو جاتے ہیں تو ہماری برداشت کی انتہا نہیں ہوگی۔ ارے یہ تو وہ سکینہ تھی جس کے سامنے جس کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا گیا، ارے جس کے سامنے جس کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا گیا، ارے جس کے سامنے چچا زاد بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے سامنے چچاؤں کو قتل کر دیا گیا، جس کے سامنے شہید چچا حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، جس کے سامنے خیموں میں آگ لگا دی گئی، جس کے سامنے شہید بابا جان جس کے کھانے پہ جو یہ گھوما کرتی، جس کے بازو پہ ہتھر رکھ کر یہ آرام سے سو جایا کرتی، حضرت سکینہ کے سامنے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ اور سکینہ کے پاس لوگ آ کے یہ کہتے کہ سکینہ تم حسین کی یتیم ہو۔ میرے آقا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم کے ساتھ محبت کرنا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر دینا تو جتنے بال اس کے سر پہ ہو، جتنے بال اس کے ہاتھ سے مشرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اتنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اتنے درجات بلند فرماتا ہے۔ شہادت حسین کے بعد شب بھر نسل سکینہ تڑپتی رہی باپ کی محبت میں، باپ کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا حضرت زین العابدین فرماتے ہیں مدت گزر گئی تھی کہ ٹھنڈے پانی کو کبھی نہ چھوا ہم نے، مدت گزر گئی تھی کہ پیڑ بھر کر لقمہ نہ کھایا ہم نے، یہاں تک کہ زین العابدین فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کو دیکھ لیتے تو بابا کی پیاس یاد آ جاتی، بھائی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی، اصغر کی طرف یاد آ جاتی، ٹھنڈا پانی نہ پیا کبھی ہم نے۔ پیاسا تڑپایا گیا، ظالموں نے کوفہ سے جس وقت شام کا سفر طے کیا اس وقت بھی راستے میں شمر حضرت سکینہ فرماتی ہے پانی کا پیالہ خرید لاتا، پانی بناتا اور یہ کہتا کہ تم کو کبھی پانی نہ میسر آئے اور اس پانی کے پیالے کو زمین پہ پٹک دیتا۔ آئے 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 چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پانی کی پیاس نہ بجھانے دی، ایسا سادے گرامی شدت سے ظلم و ستم ٹھار ہو گئے خاندان رسالت پر۔ وہ ماں جو اپنے دو نونہالوں کو بھائی پہ قربان کر چکی، خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد اس قافلے کے ساتھ روانہ تھی حضرت سیدہ خاتون جنت کی ہم شبی حضرت حسین کی بہن چادروں کا یہ حال ہو گیا تھا، ایک چادر سے چہرہ ڈھکتے، ایک چادر سے چہرہ ڈھکتے تو دوسری چادر پنڈلیوں کے پاس پہنچ جاتی۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا تھا، خاندان رسالت کی وہ عظیم مرتبہ ہستیاں جن کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، بہرحال وہ جو ہے شام میں پہنچ گئے، یزید ملعون کے پاس لایا گیا۔ بدبخت یزید نے ظلم کے انتہا کر دیا، لیکن خداوند قدوس نے کسی کو نہ چھوڑا، ہر ایک کی سزا مقرر فرما دی۔
یہاں بھی وہ سزاوار ہوئے تو وہاں کے لیے بھی یقینی طور پر ان کے لیے جو عذاب عظیم ہوگا. اللہ ان کے لیے بھی عذاب تیار کر رکھا ہوگا یقینی طور پر. زلزالے کے نام یوں شام غریبہ تکمیل ہوئی. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد میں ٹھہر کر جو ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اس وقت لوگوں کو اصل حالات معلوم ہوئے کہ یزید بدبخت نے کیا کیا، کیسے تکلیفیں پہنچائی. فوری جامع مسجد تھی، یزید جمعے کا دن تھا، ملعون یزید نے فوری مؤذن کو آواز دی، اشارہ کر دیا کہ منبر پر چڑھ دوسری اذان دے دے اور خطبہ ارشاد فرما دے. جمعے کی نماز کا خطبہ پڑھ دیا گیا، یہاں تک کہ یزید ملعون جامع مسجد کے باہر آ کر سب سے پہلے اور پکار کرنے والا خود یزید تھا کہ کئی لوگ اس کے خلاف نہ ہو جائے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جو اور پکار اگر کسی نے کی تو وہ خود یزید ملعون تھا. اس کے بعد دیگر لوگوں نے جو ہے آواز شروع ہو گئی. اب یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے اور جاری رہے گا. اور فیضان حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. غلامان حسین کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ جو ہے حسین کی ضرورت تھی، حسین کی ضرورت ہے اور حسین کی ضرورت رہے گی. کیونکہ جو ہے کل بھی دشمنان اسلام تھے، آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے. ہر وقت ذرا قوم کو بیدار تو ہونے دو. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہونے نہ دو کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے غیر حسین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.